نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ حضرات کو حج کے لیے منتخب فرمایا۔ حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اور حج ایسا رکن ہے کہ زندگی بھر میں ایک بار کرنا فرض ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا اور گناہ کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس حالت میں لوٹے گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا، اس طرح سے وہ بے گناہ ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حج تمام گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی یہ اللہ کا مہمان ہے، اور جب حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے تو اللہ جل شانہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کی سفارش قبول فرمائیں گے، دوسروں کے بارے میں وہ جو دعا کریں گے وہ قبول فرمائیں گے۔ تو حاجی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے ملاقات کرو اور اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایسا حج جس میں نیکیاں کی ہو اور برائیوں سے بچے ہو، ایسا حج اس کا بدلہ اللہ جل شانہ کے یہاں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ حاجی کو جنت میں داخل فرمائے گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کا احرام بن کر کے آ رہا ہے یا عمرے کا احرام باندھ کر کے آ رہا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ جل شانہ اس کو ہر سال حج اور عمرہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ وہ حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے۔ کتنے بڑے فضیلت کی چیز ہے، کتنی بڑی ثواب کی چیز ہے۔ تو حج کرنا یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے زیادہ پہلے بنایا جانے والا گھر اللہ تبارک و تعالی کا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور مبارک ہے، وہ برکت والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ آدمی جب وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو طواف کرنے والوں پر 80 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز وہاں پر جو پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں ان پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو کچھ نہیں کر رہے صرف بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کو، ان پر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو کتنے بڑے فضیلت کی چیز ہے۔ اور حجر اسود جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ حجر اسود کو چھونے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حجر اسود یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پتھر ہے، اور یہ روشن تھا اور سفید تھا
انسانوں کے چھونے کی وجہ سے، چومنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اس بندے پر جس کو کہ اللہ جل شانہ نے حج کے لیے قبول فرما لیا، بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج کا اعلان کیجیے، حج کے لیے بلائیے لوگوں کو، حج کے لیے اذان دیجیے، یعنی بلائیے لوگوں کو حج کے لیے۔ اور دور دراز علاقوں سے سواریوں پر لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، خانہ کعبہ میں حاضر ہوں گے، آپ حج کے لیے اعلان کیجیے، بلائیے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، بلائے لوگوں کو حج کے لیے۔ جن سعید روحوں نے، جن نیک وقت روحوں نے اس وقت لبیک کہا، اس لبیک کا نتیجہ ہے کہ ان کو حج نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے لبیک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک پڑھی جاتی ہے، اس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک، بے شک تعریف آپ ہی کے لیے ہے اور احسانات اور نعمتیں آپ ہی کے ہیں، آپ ہی انعام کرنے والے ہیں، آپ ہی نعمتیں دینے والے ہیں، آپ ہی اللہ تعالیٰ ہی احسان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے دربار میں بندہ حاضر ہوتا ہے لبیک کہتا ہوا۔ جب احرام باندھتے ہیں تو اس وقت بہتر یہ کہ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد ایک تہبند باندھ لیں اور ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر نیت کریں گے۔ اگر عمرے کی نیت کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر حج کی نیت کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اور یہ کہنے کے بعد اب جب آپ نے نیت کر لی، اب آپ اس وقت تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک برابر پڑھتے رہیں، یہ بہترین ترانہ ہے، بہترین نغمہ ہے، بہترین نعرہ ہے حاجیوں کے لیے۔ یہ اب آپ پڑھتے رہیں گے، لبیک جاری رہے گی، یہاں تک کہ 10 تاریخ کو جب آپ شیطان کو کنکر ماریں گے اس وقت یہ لبیک کا کہنا بند ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے جن سعید روحوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، انہی سعید اور نیک بخت اور خوش قسمت لوگوں کو حج نصیب ہوتا ہے۔ تو حج کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور بہت سے لوگ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حج نصیب نہیں ہوتا، اور ان کے دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ان کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو حج کرنے کے لیے جانا چاہیے، اور طلب نہیں ہوتی، اس لیے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو غریب ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں طلب ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کی زیارت کرنا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہے ہمیں، جب ان میں یہ جذبہ ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ حج کے موقع پر کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، حج یہ عالم اسلام ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ سب جن پر حج فرض ہے وہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو یہ عالمی اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، لہذا یہ ایک عالمی اتحاد ہے مسلمانوں کا، اس سے اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر کیونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بھی بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، متعین مہینوں میں حج ادا ہوتا ہے، ہر وقت ادا نہیں ہوتا، جو خاص دن ہیں جو مقرر ہیں، خاص طور سے ذوالحجہ
شوال میں لوگ حاجی جانا شروع ہو جاتے ہیں، ذی القعدہ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ حج والا مہینہ کہلاتا ہے، اس کا نام ہی ذو الحجہ ہے۔ اس مہینے میں حج ادا ہوتا ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے جو 5 دن ہیں جو حج کے دن کہلاتے ہیں، ان 5 دنوں کے اندر یہ خاص عبادتیں کی جاتی ہیں حج کی۔ اور حج مالی عبادت بھی ہے اور جانی عبادت بھی ہے۔ نماز جانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ جانی عبادت ہے، لیکن حج یہ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ تو حج کے موقع پر انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب آپ حرم شریف جائیں، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا رہے ہو، اللہ جل شانہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہو اپنی طرف سے، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جو شخص حج کو اپنے اوپر فرض کر لے، یعنی جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج ادا کرنے کے لیے نکل پڑا، جا رہا ہے، فلا رفث، وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، کوئی برائی کا ارادہ دل میں نہ ہو اور برائی کا کام نہ کریں۔ بدکاری تو بہت دور کی بات ہے، بدکاری اور بے حیائی کا کام آپ کرنے کا ارادہ بھی نہ کریں۔ فلا رفث، بے حیائی کا کام نہ ہو، ولا فسوق، اور گناہ کا کام نہ ہو، ولا جدال، اور جھگڑا نہ ہو، آپس میں جھگڑا کرنا منع کر دیا گیا۔ تو یہ آیت پاک ہم کو ٹریننگ دیتی ہے، ہم کو سبق سکھاتی ہے، ہم کو تعلیم دیتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے کہ حج کے موقع پر ہم کو کس طرح سے رہنا ہے تاکہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنے، لوگوں کی خدمت کرنے والے بنے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، لوگوں کو پریشان کرنے والے نہ بنے۔ تو حج کے موقع پر خاص طور سے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو تکلیف پہنچانے سے بچنا ضروری ہے۔ تو حج کے موقع پر خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ حرم شریف کے اندر ہم کوشش کریں ہماری کوئی نماز حرم شریف میں نہ چھوٹے، ہر نماز حرم شریف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ گئے حج کرنے کے لیے اور بازار میں گھوم رہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس کا اہتمام ہو کہ حرم شریف میں ہم پابندی سے ہر نماز ادا کریں، اہتمام سے ادا کریں، پہلے سے پہنچ جائے، اور 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے جو وہیں پڑھنے سے ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ ساری دنیا میں کہیں بھی آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں گے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو حرم شریف میں نماز پڑھنے سے ملے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ آپ کی ہر نماز حرم شریف میں ہو، اور اس کا اہتمام ہو کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے رویے سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی عادتوں سے، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کے رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر جگہ کا۔ اگر حرم شریف میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اور بھائی اگر آ رہا ہے تو اگر جگہ ہے اس کو جگہ دینے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی آ ہی گیا تو اس کے اوپر چیمہ جبی نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو بھی ایڈجسٹ کر لے وہاں پر، اور اس کو بھی نماز کے لیے کھڑا کر لے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے۔ تو اس طرح سے جو بھی مواقع ہوں یا کسی سے کوئی معاملہ پیش آ جائے، اس معاملے میں بھی اس کے ساتھ میں نرمی برتی جائے، اخلاق اچھے پیش کیے جائے، اور اس کے ساتھ میں برائی کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ سخت مزاجی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ سب ویسے بھی جائز نہیں ہے، اور خاص طور سے حج کے سفر میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ میں، اور حج کے موقع پر اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو حج کا سفر ہے، یہ حج کا سفر ایک تربیتی سفر ہے، یہ حج کا سفر ہماری اصلاح کرنے والا سفر ہے کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے،
اور حج سے واپس ہونے کے بعد بھی ہمارے اخلاق سدھرے ہوئے ہوں، ہماری عادتیں سدھری ہوئی ہوں، ہم کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ حج کرنے گیا تھا، زندگی بدل گئی اس کی حج کرنے سے، نہ یہ کہ حج سے واپس آنے کے بعد بھی اگر وہی کام کر رہے ہیں گناہوں کے، حج سے واپس آنے کے بعد بھی وہی بد اخلاقی اور بدعمالی میں مبتلا ہے، حج سے واپس آنے کے بعد بھی اگر لوگوں کے ساتھ وہی جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حج کو جانے سے پہلے اور حج کے بعد والی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، تو گویا کہ ہمارا وہ حج بیکار گیا۔ اس لیے کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کے اخلاق بدلنا چاہیے، اس کے اعمال بدلنا چاہیے، اس کے حالات بدلنا چاہیے، اور اس کو دیکھ کر لوگ محسوس کریں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے، اس لیے اب اس کے حالات بدل گئے۔ تو بہرحال اس کی کوشش ہو کہ ہم حج کو جانے سے پہلے بھی یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم حج کے جو ارکان ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کریں گے، جو فرائض ہیں ان کو اہتمام سے ادا کریں گے، کیونکہ حج میں جو 3 فرائض ہیں اگر ان کو ادا نہیں کیا تو حج ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے فرائض؟ وہ احرام باندھنا ہے، اور میدان عرفات میں جانا ہے، اور طواف زیارت۔ یہ 3 فرائض ایسے ہیں ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو واجبات ہیں، واجبات میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو واجبات میں سے جو چیز چھوٹ جائے گی، اگر آپ نے چھوڑ دیا اس کو تو قربانی کر دیجیے، دم دے دیجیے، اور وہ آپ کا حج ہو جائے گا ادا۔ جیسے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا ضروری ہے، مزدلفہ سے اب آپ نکلیں گے تو سورج نکلنے کے بعد آپ مزدلفہ سے نکلیں گے، اسی طرح سے یہ ایک واجب ہے۔ اسی طرح سے کنکری مارنا یہ ایک واجب ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے جا رہے ہو تو 70 کنکریاں بین کر کے لے جائیں، اور وہ 70 کنکریوں میں سے 7 کنکریاں 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو آپ کو مارنا ہے، ایک ایک کنکری کر کے 7 کنکریاں مارنا ہے، یہ کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اسی طرح سے قربانی کرنا واجب ہے، کنکری مارنے کے بعد اب آپ قربانی کر دیجیے، اور قربانی کرنے کے بعد حلق کرانا یا بال کترانا یہ واجب ہے، چاروں طرف سے بال کترنا پڑیں گے آپ کو، یا پھر منڈوائے بالوں کو، تو یہ واجب کے درجے میں ہے۔ تو جو چیزیں واجب ہیں اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کو قربانی کرنا پڑے گی۔ اسی طرح سے واپس آتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے، طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے آپ کے لیے۔ جب آپ واپس آنے لگیں گے تو طواف وداع کریں گے، اور طواف زیارت کرنا فرض ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، اور وہاں پر آپ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، اللہ کی اطاعت میں مشغول رہیں۔ بہت اچھا موقع ہے وہاں پر، کوشش یہ کریں کہ رات میں تہجد کے وقت حرم شریف میں پہنچ جائیں، وہاں جا کر کے تہجد پڑھیں، اور 5 نمازیں اہتمام سے آپ حرم شریف میں جا کر کے پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم کو اچھے طریقے پر، کامل مکمل طریقے پر، سنتوں کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔